شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ واقعہ و حقیقت میں خوش آمدید۔ اسی مقصد کے ساتھ آپ کے ہمراہ عظیم انسانوں کے عجیب واقعات کو ڈھونڈ کر آپ کے ساتھ کچھ لمحے شریک خدمت ہے۔ ویڈیو کے آخر تک کچھ دیر ساتھ رہیے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ وقار اور حلم کا بادشاہ الخیل سے الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ بنو عامر کے ایک بزرگ جس کا بیان ہے، ایک سال ہمارے علاقے میں کیچ سوٹنے اور جانور مرنے لگے۔ ہمارے قبیلے کا ایک شخص حالات کی تنگی اور قید سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال کو لے کر ہیرا چلا گیا اور انہیں ہیرا میں چھوڑ کر بولا، میں یا تو مال و دولت لے کر آؤں گا یا اسی کوشش میں مر جاؤں گا، اور نکل پڑا پیدل ہی۔ رات کے سائے گہرے ہونے لگے تو اس نے اندھیرے میں ایک خیمہ دیکھا جس کے قریب ہی گھوڑے کا بچہ بندھا ہوا تھا۔ اس نے دل میں کہا، یہ پہلا مال غنیمت ہے جو میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ جیسے ہی وہ بچے کے قریب گیا، رسی کھولی تو آواز آئی، اسے چھوڑو اور یہاں سے جان بچا کر نکل جاؤ۔ وہ بچے کو چھوڑ کر چل پڑا اور 7 دن تک چلتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اونٹوں کا باڑا تھا اور ایک بہت بڑا چمڑے کا خیمہ تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس باڑے میں اونٹ بھی ہوں گے اور خیمے میں مکین بھی۔ خیمے کے اندر ماحول پر نظر ڈالی۔ شام کا وقت تھا۔ خیمے کے اندر نہایت ضعیف العمر شخص بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ رات گزر گئی اور صبح ایک بے مثل قد و قامت کا مالک گھوڑے پر سوار آتا ہوا نظر آیا۔ 2 غلام اس کے ساتھ تھے۔ باڑے میں پہنچ کر سب سے بڑا اونٹ بیٹھ گیا، پھر باقی اونٹ بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ سوار نے ایک موٹی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے دوہو اور دودھ شیخ کو پلاؤ۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی۔ اونٹنی کو دوہا، دودھ بوڑھے کے سامنے رکھا اور نکل گیا۔ بوڑھے نے 2 گھونٹ پی کر برتن رکھا تو آدمی نے کہا کہ میں کسک کر برتن کے قریب گیا اور اسے خالی کیا۔ اسی طرح غلام دوسرا برتن لایا اور شیخ نے 2 گھونٹ پی کر برتن رکھا تو میں نے وہ بھی خالی کر دیا۔ پھر سوار نے غلام کو بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔ غلام نے حکم بجا لا کر بکری ذبح کی۔ سوار کچھ گوشت اپنے ہاتھوں سے بھون کر اپنے شیخ کو کھلایا اور باقی خود اور دونوں غلاموں نے کھا لیا اور سب سو گئے۔ میں نے اونٹ کی رسی کھولی اور چل پڑا۔ صبح تک تعاقب کرتا ہوا کوئی نظر نہ آیا۔ چلتے ہوئے جب سورج کافی بلند ہوا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دور کوئی نظر آ رہا تھا جو تیزی سے قریب ہو رہا تھا۔ جب کافی قریب ہوا تو واضح ہوا کہ یہ وہی سوار تھا جو اونٹوں کی تلاش کرتا ہوا آ پہنچا تھا۔ اس وقت میں نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا اور اونٹ کو اپنے پیچھے رکھا۔ سوار کچھ فاصلے پر رک گیا اور مجھے بولا، اونٹ کی رسی کھول دو۔ ہرگز نہیں کھولوں گا۔ میں نے کہا، میں ہیرا میں بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور اہل و عیال چھوڑ کر آیا ہوں اور قسم کھائی ہے کہ یا تو مال لے کر آؤں گا اور یا مر جاؤں گا، تو سمجھ لو مر گئے۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے گرج کر کہا، ہرگز نہیں کھولوں گا۔ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ تب اس نے نرمی سے کہا، تم بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اس نے کہا، اچھا اونٹ کی نکیل لٹکاؤ۔ نکیل میں 3 گرہیں تھی اور بتاؤ کون سی گرہ میں تیر ماروں۔ میں نے بیچ والی گرہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے تیر چھوڑا اور وہ آ کر بیچوں بیچ اٹک گیا اور پھر یکے بعد دیگرے باقی دونوں گروہوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ میں نے گردن جھکا کر اپنا تیر واپس رکھ دیا۔ وہ میرے قریب آیا اور تلوار تیر لے کر مجھے اپنے پیچھے بٹھانے کا اشارہ کیا۔ وہ بولا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ بہت برا، میں نے جواب دیا۔ اس نے دریافت کیا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، پریشانی میں مبتلا کیا، اور اب اللہ نے تمہیں میرے اوپر قابو دے دیا ہے۔ میں نے احساس ندامت کے ساتھ کہا۔ اس نے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کروں گا، جبکہ تم نے محل حل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک اور رات ان کے ہم نشین رہ چکے ہو۔ جب محل حل کا نام سنا تو میں نے کہا، کیا تم زید الخیل ہو؟ تب میں ایک بہترین شخص کا قیدی ہوں۔ امید ہے تم میرے ساتھ عمدہ اور شریفانہ سلوک کرو گے۔ خدا کی قسم، اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو انہیں تمہارے حوالے کرتا، لیکن یہ میری بہن کے ہیں، اس نے کہا، اور 3 دن بعد میں ایک قبیلے پر حملہ کروں تو مال غنیمت میں تمہیں مل جائے گا۔ ٹھیک 3 دن بعد اس نے بنو نمیر پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 100 اونٹ اس کے ہاتھ آئے۔ اس نے وہ سارے اونٹ مجھے دے دیے اور کچھ غلاموں کے ساتھ میں بخیر و عافیت ہیرا پہنچ گیا۔ یہ زید الخیل کی
دور جاہلیت کی تصویر تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر زید الخیل کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنی سواری کو سفر کے لیے تیار کیا اور مختلف قبیلوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر یثرب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا تو مسلمانوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں تمہارے لیے عزا اور تمام معبودوں سے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر زید الخیل اور ان کے ساتھیوں پر دو الگ الگ قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حق کی اس دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھ کر اس کو قبول کیا، اور کچھ نے تکبر کر کے انکار کر دیا۔ زید الخیل مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور طویل القامت شخص تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین تک پہنچ جاتے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں زید الخیل ابن محلحل ہوں۔ انہوں نے نہایت ادب سے کہا، فرمایا، تم زید الخیل نہیں، زید الخیر ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے دل کو اسلام کے لیے نرم کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب زید الخیل زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معروف ہو گئے، اور یہی وہ صحابی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زید تمہاری دو خصلتیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے، اور وہ ہے تمہارا وقار اور حلم۔ عظیم تھے وہ لوگ جن کی خصلتوں اور عادتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اپنے الفاظ سے سراہا، ان کے اداؤں کی تعریف کی اور پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو پیروی کی توفیق دے۔ آمین کہہ کر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔